بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ مومنین کرام، قربانی کے مسائل میں سے سب سے پہلا جو انتہائی اہم نقطہ ہے کہ جس کی طرف قرآن مجید نے تمام لوگوں کو متوجہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ موقف دے رہا ہے کہ دیکھو، یہ جو تم قربانی کرتے ہو تو اس کا جو گوشت ہے وہ بھی اللہ کے پاس نہیں جاتا، اس کا جو خون ہے وہ بھی اللہ کے پاس نہیں جاتا۔ جو چیز اللہ کو پہنچتی ہے اور جو معیار ہے، جس چیز کو اللہ دیکھتا ہے، وہ التقوی منکم، کہ تمہارے اندر تقوی کتنا تھا، خوف خدا کتنا تھا، اور تم نے کتنے اخلاص سے یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیا ہے، یہ چیز اہم ہے۔ لہٰذا عام طور پہ جو بر صغیر میں ہمارے ہے، چونکہ لوگ ایک رواج میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ شیعہ سنی سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں، اور جو ہمارا دوسرا مکتب ہے ان کے ہاں چونکہ قربانی کرنا واجب ہے جو بندہ بھی استطاعت رکھتا ہو، ہمارے ہاں واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ تو اس طرح سے بر صغیر پاک و ہند میں بہت زیادہ جو ہے وہ قربانی کا رواج ہے، اور ایک اچھا رواج ہے جو کہ ہمیں ایران اور عراق میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہ چیز بہت اچھی ہے اور اس کو ہونا چاہیے، لیکن اس میں جب ایک چیز رواج بن جاتی ہے تو اس میں اخلاص کو قائم رکھنا، اپنے تقوی کو قائم رکھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ بات واضح ہے کہ کسی غیر کے لیے عمل انجام دینا، ریاکاری کے طور پہ انجام دینا، یہ تو واضح ہے، ہر مومن اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن عبادت کے لیے ایک اور شرط جسے فقہا بیان کرتے ہیں وہ اخلاص ہے۔ اخلاص کیا مطلب؟ کہ 100% وہ کام آپ اللہ کی خاطر انجام دیں، غیر اللہ، لوگوں کا دکھاوا، لوگوں کی خاطر یا اپنی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ، کچھ بھی اس میں شامل نہ ہو۔ اور یہاں پہ فقہ میں ایک بحث ہوتی ہے کہ جس بحث کو ضمیمہ سے کیا تعبیر کیا جاتا ہے۔ ضمیمہ یعنی اٹیچمنٹ، کوئی چیز ساتھ کیا رکھ لینا، یعنی انسان یوں سوچتا ہے اور یوں نیت رکھتا ہے کہ چلیں ایک تو اللہ کی اطاعت بھی ہو جائے گی، اور دوسرا جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ اور فریشمنٹ اور یہ پروگرام بھی ہمارا ہو جائے گا، اور فرض کریں کہ محلے والے بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ یعنی دو تین چیزیں اکٹھی آ رہی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت تو چلیں اس کی ہے ہی صحیح، باقی جو چیزیں آ رہی ہیں جو غیر اللہ ہیں، جو اس کا اپنا ایک کیا کہہ سکتے ہیں، خوشی ہے، تفریح ہے، کھانا پینا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ضمیمہ کے طور پہ آ رہی ہیں۔ تو فقہا نے اس چیز کو بھی جو ہے وہ باطل شمار کیا ہے کہ اگر اس طرح بھی انسان کی نیت میں کوئی چیز آ جائے تو وہ نیت انسان کی خالص نہیں رہتی، کہ جس کی وجہ سے اس کی عبادت درست شمار نہیں ہوتی۔ تو ہماری یہ بہت مشکل ہے کہ جب ایک رواج چل نکلتا ہے کہ آج بھی آپ کے پڑوس میں کتنے بکرے ذبح ہوئے، وہ لوگ کیسا جانور لے کر آئے، بڑا جانور لے کر آئے، تو ظاہری بات ہے انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کی نیت میں اللہ نہ کرے کہ یہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، کہ وہ بعض اوقات ایک معاشرے میں ایک نام بنانا چاہتا ہے، اپنی عزت کو قائم رکھنا چاہتا ہے، یا فرض کریں کہ اپنی جو ایک نظام اس کا چلتا آ رہا ہے اس میں ایک اپنا پروگرام کرنا چاہتا ہے، ہلے گلے کا پروگرام کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ بہت ساری انتہائی اہم چیزیں ہیں کہ جس کی طرف ایک مومن کو متوجہ رہنا چاہیے، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب وہ قربانی کر رہا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی اطاعت کی خاطر اس میں کوئی اور چیز تو شامل نہیں ہو رہی، اور اس بارے میں ہر شخص بہتر جانتا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے یہ واضح موقف دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو اور اپنے اندر کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ تو لہٰذا مومنین کرام، انتہائی جو اہم نقطہ یہ ہے کہ قربانی کی جائے، لیکن قرآن مجید کے مطابق جو معیار ہے کہ تقوی اور اخلاص جو اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اس کے اوپر خصوصی توجہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کے رواج کی خاطر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنی خوشی کی خاطر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم معاشرے میں جو ہے وہ ایک انٹرٹینمنٹ کا پروگرام کرنے کی خاطر ان چیزوں کو بھی اپنی قربانی میں ہم شامل کر لیں اور اخلاص ہمارا ختم ہو جائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔